أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. چھواں سپارہ سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 2 کا آخری حصہ. پہلے حصے کا درس کل ہو گیا. پہلے حصے کا خلاصہ یہ سی کہ اے ایمان والو اللہ دیا نشانیاں کی تعظیم کرو، اور جس نے اللہ دیا نشانیاں کی تعظیم کی تھی اللہ پاک اس کا دل تقوی نال معمور کر دے گا. اور شعائر اللہ جو صفا مروا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے نشانہ جو نشان ولا الشہر الحرام حرمت والے مہینے اللہ نے نشانہ جو نشان نے اور وہ چار نے ولا الہدیہ ہدی او جانور جڑا قربانی واسطے حاجی نال لے کے جاندے سن حج کرن واسطے. ولل قلائد او جانور جنہاں دے گالے چ پٹا پا دیتا جاوے، قلائد ہار پا دیتا جاوے. ولا آمین البیت الحرام اور جڑا ارادہ کر لے خانہ کعبہ شریف دا حج کرن دا یا تجارت کرن واسطے چل پوے اپنا مال لے کے تسی اون دے مال نوں کچھ نہیں کہنا. اتوں تک اور اگے فرمایا اذا حللتم فاصطادوا، جدو تسی احرام کھول دیو تے کی کرو؟ دوران احرام تہاڈا شکار کرنا حرام ہے. جدو احرام کھول دیتا جاوے اس کو بعد تسی شکار کر سکتے جے، لیکن حرم شریف کی حد کو پھر بھی باہر حرم شریف کی حدود کے اندر شکار کرنا حرام ہے. کسی عمل کا کوئی شکار نہیں. اگر دوڑتا ہویا حرم شریف کی حد چاہ لیا ہے تو ہم تسی ہوتے والے نہ تیر چلا سکتے جے نہ گولی چلا سکتے جے، یعنی کہ اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے جے. فقار آمنا او امن پا گیا، چاہے وہ درندہ ہے چاہے کوئی شے. ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام. تسی پچھلے سال گئے، لوگوں نے حدیبیہ کے مقام تے تانوں روک لیا، معاہدہ کر کے واپس لوٹنا پیا. اس قوم دی نفرت تانوں حد تو بدن تے نہ اکسائے کہ انہاں ساڈے نال اس طرح کیتا کہ 1400 صحابہ کو واپس بھیج دیتا حدیبیہ کے مقام تو. تے تواڈے دلاں وچ انہاں دی نفرت نہیں ہونی چاہیے. انتا تدو کہ تسی حد تو ود جاؤ. جدو بھی کوئی
کسی کے اتنے ظلم کرے، اگر انسان اگے صبر کرنے والا ہے کہ اس صبر کا اس کو اجر ضرور ملے گا، اور اس نے صبر دی ہاں اس ظالم تے ایک دن ضرور پینی ہے، ضرور پوے گی۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، فتوے فقہ ہر جگہ تے یہ آیت بڑی مشہور ترین آیت ہے، یعنی تعاونوا امر کا صیغہ ہے، ایک دوسرے دی ہیلپ کرو، مدد کرو، تعاون کرو، علی البر، صرف نیکی دے کماں، نیکی دا کام کوئی کر لیا ہے تے تسی اپنے دل دے اندر نفرت پیدا نہیں کرنی، محبت پیدا کرنی ہے۔ یہ نیکی دا کام ہو رہا ہے تے سانو دے نال ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ اس دے ٹانگ اڑانی چاہیے۔ کوئی نیکی دا کام شروع کر لے تے اسی وچ ٹنگا اڑاون لگ پے، نہیں یار دا نہ نکل جاوے، او بھائی نہ نکلن دی نہ سوچو، بلکہ یہ سوچو کہ عوام دی بھلائی ہو رہی ہے، عوام دی بھلائی واسطے، نیکی دے کسے کھاتے واسطے۔ اگر کوئی ایک دوسرے دے تعاون شریف ہوتے نے کہ اے این قرآن کلائے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ تعاونوا علی البر، نیکی دے کام وچ مدد۔ تسی مسجد بنا رہے جی، مسجد دے بناونے اگر تسی 1 روپیہ بھی شامل حال کر دیتا، کام نیکی دا ہے، شمولیت تہاڈی ہوگی، تعاون تہاڈا ہو گیا، یہ بھی اس آیت دے تحت آ گیا۔ مدرسہ بن رہا ہے یا کوئی بھی رفاع عامہ کا کام ہو رہا ہے، کسی عمل کا بھی، تے تسی او دے وچ اگر تعاون کر دیندے جی، دامے گرمے قدمے سکھنے جس لحاظ نال بھی تسی حصہ ڈالنا چاہتے جی، تو رب کائنات نے فرمایا نیکی دے کام میں ایک دوسرے نال تعاون کرو، وتقوا، اور پرہیزگاری دے کام میں ایک دوسرے نال تعاون کرو۔ تقوی کہتے نے پرہیزگاری، خوف خدا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ڈر جانا، تے رو کے اکھاں چوں آنسواں دا ایک قطرہ دیکھ لینا، عاجزی اختیار کر لینا، انکساری اختیار کر لینا، اے ہوئی تقوی، اے ہوئی انکساری، تیرا تقوی ہے، خوف خدا ہے، پرہیزگاری ہے، سب کچھ۔ مال پیسے جائیداد نال عزت نہیں بننی۔ سارے گل مشہور ہے کہ بھائی جندے کول پیسہ نہیں ہوتی عزت کوئی نہیں، خبردار خبردار، اے گل نہ کر، اے گل نہ کر کہ پیسے نال عزت ہے۔ عزت قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جن دے دل دے پرہیزگاری آ گئی، تقوی آ گیا، عزت ہوتی ہے، بس۔ آج امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نام روشن ہے کہ بخاری شریف، بھئی قرآن پاک تو بعد اگر کوئی دوسری کتاب ہے تو درجہ بخاری شریف دا ہے کہ نہیں؟ اے محمد بن اسماعیل، تو پیسہ جوڑیا تا عزت ہوگی، مال جوڑیا، مال کمایا، کوٹھیاں پائیا، بنگلے پائے، تو بھائی کچھ بھی نہیں، جائیداداں بنائیا نہیں، زمیناں بنائیا نہیں، کی کام کی کیتا؟ نبی پاک دی حدیث نو ایک تھا تے اکٹھا کیتا۔
اللہ اکبر. ایک حدیث لکھنی کہ 2 نفر پڑھنے. بخاری شریف میں کتنی حدیث نے؟ 9000 حدیث. 9000 میرے نبی دی حدیث. تے جدوں بھی امام بخاری نے حدیث لکھنی 2 نفل پڑھنے. نفل پڑھ کے پھر حدیث شریف لکھنی. تے کتنے نفل ہو گئے؟ 9000 تے 2 نفل پڑھنے. 18000 نفل پڑھ کے نبی پاک دی حدیث. 18000 نفل. جب نفل پڑھنے صرف وضو نہیں کرنا، پہلے غسل کرنا. بھائی کی ہو گئی محمد بن اسماعیل، غسل کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہا تمہیں پتہ نہیں نبی کی حدیث لکھی؟ ایسا کوئی پرواہ نہیں. پھر وضو کر کے خوشبو لا کے نواں لباس پہن کے پھر نبی پاک دی حدیث پھر لکھ. یعنی 9000 باری غسل کیتا بخاری شریف لکھا. ہر حدیث کے غسل، ہر حدیث کے 2 نفل. اللہ بھائی سانو تو بنیا بنایا دین لب گیا ہے، ایسی پھر بھی جیتنے مارنے آ، پھر بھی اپنی ایران نہیں بھولتے. 4 پیسے آ گئے تھے، ہاں میرے رنگا کوئی متکبر ہی کو نہیں تھا. گردن چ سریا نہیں گاڈر آ جاتا ساڈی. ہر غریب نو اسی کیڑے مکوڑے سمجھن لگ پے آ. او بھائی گل سنو، ایک بندہ جو انہوں پتہ لگ گیا بصرے چوں کہ عراق کے کوفے چ ایک بندہ رہتا ہے تو دیکھو نبی پاک دی ایک حدیث ہے. کنیا ایک حدیث کتھے بصرہ تے کتھے کوفہ. باقاعدہ انہیں تمام کیتا سواری نہیں. او کدھر چلے ہیں؟ نے کہا حدیث جمع کر رہا نبی دی ایک حدیث دی 10 پئی ہے مینوں کوفے تے میں کوفے چلے آواں تاکہ نبی پاک دی حدیث لے آواں. سواری دے سوارے سفر شروع ہوئے. کوفے اس گھر چ پہنچیا جس گھر چ نبی پاک دی ایک حدیث پئی سی. دروازہ کھٹکھٹایا. وہ بندہ باہر نکلیا، سلام عرض کیتا، بھائی میں تیرا مہمان ہاں. نے کہا کیویں آیا ہے؟ نے کہا مینوں پتہ لگیا ہے کہ تیرے کول میرے نبی دی ایک حدیث پئی ہے، میں وہ حدیث لین واسطے آیا ہوں. کوئی حدیث کی کتاب نہیں، ایک حدیث. کوئی نوالا معلوم نیات بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی حدیث ہو سکتی ہے. انہیں کہا جی تو بیٹھ پانی شانی پی تو میں آیا. انہیں کہا 10 کدے چلے ہیں؟ انہیں کہا تو بیٹھ نہ پانی پی. وہ آدمی گھر گیا، غسل کیتا، غسل کر کے نواں لباس زیب تن کیتا، خوشبو لائی. پھر نبی پاک دی حدیث انہوں نے لے بھی ہون لے کر اہتمام سی. وہ لوگ کرتے حدیث جمع کرن دا. نے کہا تو کتھے گیا تھے؟ نے کہا حدیث مصطفیٰ لکھاونی تے بغیر وضو تو تے بغیر غسل تو لکھوا دیوا، بغیر نوے کپڑے پہنن تو حدیث لکھوا دیوا. اج سانوں کوئی پرواہ حدیث تے دور دی گل ہے، سانوں قرآن دی کوئی پرواہ نہیں. اگے لوگ ہوندے سن ایک قرآن پاک ہونا تے 7 غلافاں دے وچ لپیٹیا ہویا ہوتا سی. او قرآن دے اوتے 7 غلاف ہونے، کپڑے چلا کے رکھے ہونے. ایک غلاف کھولنا، دل دی ایک
لہر کیڑی گناہ والی وہ بک جانی، دوسرا غلاف کھولنا، دوسری ختم ہو جانی، تیسرا کھولنا، تیسرا نقطہ سیاہی دا مٹ جانا۔ اور غلاف ہے نہیں کوئی، ماری اوپر چڑھیا ہے اس طرح پڑھیا، لاؤ جی قرآن ہے، کوئی ادب نہیں رہا۔ لیکن یاد رکھو، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ پر اسی درس والے قرآن ہی نہیں چھڈتے مسیطا، اس کو کچھ اگلی گل نہیں رہے۔ قرآن منگایا سی، چلو درس دیتا کریں گے، وہ بھی کوئی ڈھک لیا، چلو کوئی پڑھن واسطے لگیا ہے نا، پڑھتا رہے تو یہ چنگی گل ہے۔ گھر جا کے الماری دی زینت نہ بناوے، اتنے گھٹا بھی نہ چڑھیا پیا ہوئے بھی مسیطو چک لیا تو میں جا کے الماری دی شو بنا کے رکھ دے۔ ہاں اگر پڑھن واسطے کوئی لے گیا ہے تو جی بسم اللہ اسی ہو لیا ہوا، تعاون علی البر، انہیں نیکی کرنی ہے، ساڈا یہ کام انہوں دی نیکی چ شامل ہو رہا ہے۔ قرآن تو ہو بھی آئے، ہاں کوئی پڑھن واسطے لے کے جاتا ہے تو ساری جان بھی آ گئی، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو ساری جان بھی آ گئی۔ ساڈا تعاون ہر قسم کا حاضر ہے، قرآن پاک کا علم حاصل کرتا ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، اسم کہتے ہیں گناہ نو، وَلَا تَعَاوَنُوا، اور تعاون نہ کرے جے عَلَى الْإِثْمِ، کسی بھی گناہ دے کام میں۔ کوئی شراب پی رہا ہے، تسی صرف اس نو ایک پیالہ لے آ کے دے دیتے لے بے، اور تسی قسم دے سکتے جے نا کہ میں تو شراب پیتی نہیں، دیکھی ہے یا نہیں، میں صرف انہوں ایک نا گلاس لے آ کے دیتا سی لے بھی تو پیندا رہو، میں نہیں پینی۔ یاد رکھو، بیٹھ کے بٹھان والا، پیالہ لے آ کے دین والا، ایک وال برابر بھی ہوں دی کوئی مدد کرن والا شراب پیون والے دا برابر دا شریک ہے۔ جس نے گلاس مہیا کیتا، جس نے جگہ مہیا کی تھی، وہ برابر دا شریک ہے، برابر دا۔ جتنا شراب پین والے کو گناہ ملے گا، اتنا اس کو جگہ دین والے کو اور برتن دین والے کو برابر دا گناہ ملے گا۔ یعنی یسوع رشوت جڑا بھی مدد کرتا ہے اس گناہ دی، وہ برابر دا شریک ہو گیا۔ واتقوا اللہ، کوئی گناہ گار ہوگا چڑھ دیو گناہ، جھک جاؤ، گردنہ چگاٹر کٹ دیو، سریے کٹ دیو، کوئی گردن چکا دے، جھکی ہوئی شاخ ہی پھل لگ گئی، جیڑی شاخ سدھی جاتی اور کبھی پھل نہیں لگتا۔ ادھر اللہ پاک فرما رہا ہے واتقوا اللہ، اوے رب اللہ، اوے خوف خدا کر لے۔ خدا دی قسم قرآن پڑھنے لگے انج لگتا ہے جویں ماں اپنی گود وچ بٹھا کے اپنے پتر نو نہیں سمجھا، قرآن اس طرح اپنے بندے کو سمجھا۔ اگر کوئی پڑھنا نہ ہو، واتقوا اللہ، اے رب اللہ، اے تقوی اختیار کرنا، اور جے عزت والا بننا ہی تے خوف خدا پیدا کرنا۔ جے چاہنا ہے میری دنیا کے اندر عزت ہو نا، اللہ جے خوف خدا نہ آیا، جے تیرے اندر تقوی نہ آیا، جے تیری عقل تے مغروری نہ ختم ہوئی، تو پھر جان لو ان اللہ شدید العقاب، انا بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات شدید العقاب، بڑی سخت ترین پکڑ والا ہے
تیری تو عبادت کچھ بھی نہیں، ناز نہ کر پوی عبادت کا کہ میں بڑیاں تہجدہ پڑھنا، بڑیاں نمازاں پڑھنا، بڑی خشوع خضوع ہے میرے اچھے۔ ایک نے 40 کروڑ سال بھی عبادت کی تھی بس تک بارا وکانا من الکافرین آکڑ گیا سی نا، مغروری ہو گئی سی، تو کی ہو گیا وکانا من الکافرین، تو اتکاریا گیا نا، تو جنت وچ گیا ہویا سی کہ نہیں، جنت دے پینگا تے جھوٹے لیندا سی کہ نہیں، جنت دے محلہ دی سیر کرتا سی کہ نہیں، جنت دیا نہراں چوں پانی دودھ شہد شرابن طہورا پیندا سی کہ نہیں، حوض کوثر دا پانی پیندا سی کہ نہیں، جنت دے وچ سی، نبی دی توہین کیتی، اللہ نے چکیا تے کٹ کے باہر ماریا، فخرج منہا فإنک رجیم، جنت وچ رہ ہی نہیں سکدا نبی دا گستاخ، تے جڑا ہوئے باہر تے کرے گستاخی، تے آس تے امید لا کے بیٹھا ہوئے کہ مینوں جنت لبے گی، اور گستاخ ہوں اللہ نے جنت دے وچوں کٹ کے باہر ماریا کہ جڑا باہر ہے وہ امیداں لا کے پوے مینوں جنت لبے گی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت نمبر 2 مکمل، اگلی آیت انشاءاللہ تعالی زندگی رہی کہ کل آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن قبول و منظور، غلطیاں خطاواں خطائیاں صغیرہ کبیرہ گناہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔